جناب علامہ عباس رضوی صاحب مرحوم، یوسف عیسیٰ ناصر صاحب مرحوم، والدین جاوید ابرار صاحب، والد جناب محسن صاحب، والد جناب انتظار صاحب، والد جناب گلزار صاحب اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن الرحیم السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فمن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات عزاداران سرکار سید الشہداء، بزرگان ملت، ماتمداران اسیران کربلا، بتصدق چہردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید شہزادی عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ادارہ تحفظ حسینیت کی جانب سے منعقدہ اس عشرہ اربعین کی یہ 5ویں مجلس ہے، اور شیعت عقل ہے یا عقیدت اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے یہ میرا چوتھا بیان ہے۔ اور ایک گزارش بھی مجھے کرنا ہے کہ دیکھیے ذکر ہوتا ہے، وہ چاہے نثر کی شکل میں ہو یا نظم کی شکل میں ہو، چاہے وہ خطابت کی شکل میں ہو، چاہے وہ مرثیہ اور نوحہ خوانی کی شکل میں ہو۔ اور مرثیہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو ائمہ معصومین کے دور میں جتنی بھی مجلسیں ہوتی تھیں اس میں معصومین مرثیہ خوانی کے ذریعے ذکر سرکار سید الشہداء کروایا کرتے تھے۔ یہ مرثیہ اور یہ مرثیہ خوانی نہایت اہم حصہ ہے عزائے سرکار سید الشہداء کا، اور یہ معصومین کی پسندیدہ ذاکری ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ ہمارے شبیہ صاحب روزانہ مرثیہ پڑھتے ہیں، اگر کچھ افراد اور بھی سامنے ہوں تو ان کو پڑھنے میں بھی حوصلہ ملے گا اور عزادار آنسو بھی بہا سکیں گے۔ اور کل سے حسن علی صاحب بھی سوزخانی کے لیے آ رہے ہیں، لہذا گزارش یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ کل مرثیہ خوانی کے وقت بھی آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، مسلسل میں 3 روز سے شیعت عقل ہے یا عقیدت کے عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے، اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس میں خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہوگا، کوئی اور مذہب ہوگا، تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسا شخص
جو صاحب دین ہوگا مگر دین اسلام سے وابستہ نہ ہوگا اسے روز محشر نقصان اٹھانا پڑے گا اور روز محشر اسے خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ جو افراد روز مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ جو اسلام کو تمام ادیان پر، تمام ریلیجنز پر، تمام مذاہب پر اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے، فوقیت عطا فرمائی ہے، تو وہ بر بنیاد عقل ہے۔ چونکہ یہ دین عقل کا دین ہے اور یہ دین صاحبان عقل ہی کے لیے آیا ہے۔ شاید میں نے دوسری تقریر میں اس بات کی دلیلیں بھی دی تھیں کہ اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے، اور اس کی واضح سی دلیل یہ ہے کہ عبادت کا اطلاق تب تک نہیں ہوتا جب تک عقل پختہ نہ ہو جائے، لڑکا بالغ نہ ہو جائے، لڑکا عاقل نہ ہو جائے، وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کرنے لگے۔ ادھر تشریف لیں، ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ اسی لیے وجوب نماز کے لیے ایک لڑکے کے لیے 14 برس رکھا گیا، لڑکی کے لیے سن 9 برس کا رکھا گیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ اسلام بے عقلوں کے لیے نہیں ہے، اسلام دیوانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام خبط الحواسوں کے لیے نہیں ہے، اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے۔ اور عقل کا تقاضا ہے کہ ہم تمام تر عقائد کو عقیدت کی آنکھوں سے نہ دیکھیں بلکہ عقل کی آنکھوں سے دیکھیں، اس لیے کہ اگر عقیدت عقل کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ اس عقیدت کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں اسلام میں بے عقیدت ہونے کے بھی احکام نہیں ملیں گے آپ کو، عقیدت کا حکم بھی ہے، مگر عقیدت بے عقل کا حکم نہیں ہے۔ عقیدت عقل کے ساتھ ہو تو وہ عقیدت کہلاتی ہے۔ اللہ عقیدت کا حکم بھی دیتا ہے کہ تم عقیدت رکھو مگر بغیر عقل کے کسی شے سے عقیدت نہ رکھنا، اور اگر بغیر عقل کی عقیدت ہوتی ہے تو اللہ ایسی عقیدت کو، اللہ ایسی محبت کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کا واضح سا ثبوت عزیزوں یہ ہے کہ سورہ برات کا نزول کیوں ہوا۔ سورہ برات فقط و فقط اس لیے نازل ہوا کہ مشرکین زمین حرم پر، زمین کعبہ پر، زمین مکہ پر قدم نہ رکھیں۔ سورہ برات کے ذریعے مشرکین کے داخلہ مکہ کو بین کیا گیا، اور آج تک سورہ برات کی آیتیں مکے کے دروازے پر آویزاں ہیں کہ مشرکین زمین کعبہ تک نہ آئیں، مشرکین مکے میں نہ داخل ہوں۔ تو یہ مشرکین کو مکے میں آنے سے کیوں روکا گیا؟ مشرکین کو داخل کعبہ ہونے سے کیوں منع کیا گیا؟ مشرکین کعبے میں کیا کرنے آتے تھے؟ تو مشرکین کعبے کی توہین کرنے نہیں آتے تھے۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، مشرکین بھی آ کے کعبے کا طواف کرتے تھے، مشرکین بھی آ کے صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرتے تھے، مشرکین بھی آ کے ارکان حج ادا کرتے تھے۔ تو مشرکین کا کعبے کا طواف کرنا، توجہ رکھیے گا، مشرکین کا صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرنا، مشرکین کا رمی جمرات کا عمل کرنا، اس بات کی دلیل تھی کہ عقیدت ان کو بھی کعبے سے تھی۔ اگر عقیدت نہ ہوتی تو وہ حج کرنے کیوں آتے؟ اگر کعبے سے عقیدت نہ ہوتی تو طواف کعبہ کیوں کرتے؟ اگر صفا و مروہ سے عقیدت نہ ہوتی تو صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کیوں کرتے؟ تو عقیدت کعبے سے مشرکوں کو بھی تھی، عداوت میں کعبے میں نہیں آتے تھے، عقیدت میں کعبے میں آتے تھے۔ عداوت کی وجہ سے کعبے تک نہیں آتے تھے، عقیدت کی وجہ سے کعبے میں آتے تھے، مگر اللہ نے حکم دیا کہ مشرکوں کا کعبے میں آنا ہم کو پسند نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس عقیدت تھی، عقل نہیں تھی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اب آج چوتھی مجلس ہے، اب تمہید کی گنجائش رہے نہ وقت گزارنے کی گنجائش رہے، آپ متوجہ ہو جائیں تو میں شروع ہی سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ ایک بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ دیکھیں توجہ رکھیے گا، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ مشرکین کو کعبے سے عقیدت تھی،
مشرکین کو یہاں تک کعبے سے عقیدت تھی کہ وہ اپنے جانوروں، اپنے اونٹوں کے گلے میں مکے میں جو کھجور کے پیڑ لگے ہوتے تھے، ان کھجور کے پیڑوں کی پتیوں کو اپنے اونٹوں کے گلے میں باندھ دیتے تھے، اور ان کو عقیدت تھی کہ اگر ہم نے یہ عمل کیا تو اونٹ گم نہ ہونے پائیں گے۔ یعنی صرف مکے میں گھر سے عقیدت نہیں تھی، شجر تک سے عقیدت تھی، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن ان کی عقیدت پر بین لگایا گیا، ان کو کعبے میں آنے سے روک دیا گیا، ان کو زمین کعبہ پر آنے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ عقیدت تھی، عقل نہ تھی۔ اب بدعقلی کیا تھی؟ کب بدعقلی یہ تھی کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو بھی مانتے تھے۔ ارے میں آپ کے ذہن کے قریب پہنچا کے نہیں، صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ نہیں آپ نہیں جڑے میرے ذہن سے، مل کے صلوات بھیجے تو بات کرو آپ۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، اللہ کی عقیدت کے ساتھ ساتھ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو بھی لاتے تھے، اپنے بنائے ہوئے بتوں سے بھی عقیدت تھی۔ اللہ نے کہا ہم ایسی عقیدت کو پسند نہیں کریں گے، حق کے ساتھ باطل کی عقیدت، توجہ فرمائیے گا، ہم اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو اللہ کو ان کی عقیدت پسند نہیں آئی جو اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو بھی مانے۔ تو جو معاملہ اللہ کی عقیدت کا ہے وہی معاملہ علی کی عقیدت کا ہے۔ کیا سننا ہے آپ بھائی؟ جیسے اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی عقیدت میں اپنے بنائے ہوئے بتوں کو شریک کیا جائے، ویسے ہی اللہ یہ پسند نہ کرے گا کہ علی کی عقیدت کے ساتھ ساتھ سقیفہ کے بنائے ہوئے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ دیکھیں حق سے عقیدت، ایک صلوات اور مل کے بھیجے محمد آل محمد۔ اس کا مطلب حق سے عقیدت ہو اور باطل سے دوری نہ ہو تو یہ عقیدت عقل والی عقیدت نہیں ہے، یہ بے عقلی والی عقیدت ہے۔ خالی حق سے جڑنا کافی نہیں ہے، باطل سے رشتہ توڑنا بھی ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھئی، اللہ نہیں چاہتا کہ اس سے عقیدت رکھی جائے اور اس کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں سے بھی عقیدت رکھی جائے۔ آپ دیکھیے بھئی، اللہ کو ماننے کا حق کیا ہے؟ صرف اللہ کو رازق ماننا کافی نہیں، صرف خالق ماننا کافی نہیں، صرف حاکم ماننا کافی نہیں، صرف حنان ماننا کافی نہیں، توجہ رکھیے گا، صرف منان ماننا کافی نہیں۔ آپ تشہد میں کیا کہہ کے گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بھائی کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ویسا میرے دماغ سے جڑیے گا، اللہ کو ماننے کا حق کیا ہے؟ کہ خالی اسے واحد نہ مانے، یہ بھی مانے کہ اس کی وحدت میں کوئی شریک نہیں۔ ویسا توجہ رکھیے گا، اس کی وحدت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ لا شریک شروع کیوں ہوا؟ کہ لا شریک اس لیے شروع ہوا کہ عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کی وحدت میں شریک کر دیا۔ بھائی توجہ رکھیے گا، عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کے عیسائیوں کو جناب عیسیٰ کو عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کی وحدت میں شریک کر دیا۔ اللہ نے کہا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ عیسیٰ کو وحدت میں شریک کرو۔ کون عیسیٰ؟ جسے اس نے نبی بنایا۔ تو جو فرمائیے گا، وہ عیسیٰ جسے چنوایا نہیں ہے۔ ارے میں کہاں لیا جا رہا ہوں؟ جسے اللہ نے چنا ہے، جسے روح اللہ بنایا، جسے کلمۃ اللہ بنایا، جسے بغیر باپ کے پیدا کیا، جسے مردہ زندہ کرنے کی طاقت دی، جسے پرندے کو زندہ کرنے کی طاقت دی، جسے کوہریوں کو شفا دینے کی طاقت دی، جسے نابینا کو بینا کرنے کی طاقت دی۔ کا سب کچھ صحیح، مگر عیسیٰ کو ہماری وحدت میں شریک نہ کرنا۔ بھئی اب جملہ دے رہا ہوں، چاہے یہاں سمجھیے گا
چاہے گھر جا کے سمجھیے گا. تو جب اسے یہ پسند نہیں کہ اس کے بنائے نبی کو ارے کیا سنا جانے گرامی, جب اسے یہ پسند نہیں کہ اس کے بنائے نبی کو اس کی وحدت میں شریک کیا جائے, تو اسے یہ کیا پسند آئے گا کہ سقیفہ کے بنائے ہوئے کو علی کی خلافت. بلا صلوات بآواز بلند بھیجے محمد آلہ. ایک مل کے بآواز بلند صلوات بھیجے محمد آلہ. توجہ رکھیے گا. اچھا جو عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو وحدت میں شریک کیا تو عقیدت تھی نا, جناب عیسیٰ سے عقیدت ہی میں انہیں شریک کر دیا, بیٹا کہہ دیا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے. ہم نے نبی بنایا ہے تو نبی کہو, ہم نے نبی بنایا ہے تو نبی کہو, بیٹا نہ کہنا. تو پیغام یہ ملا کہ عقیدت, صحیح عقیدت وہ ہے, عقل والی عقیدت وہ ہے کہ جسے جو بنائے وہی ماننا. توجہ فرمائیے گا, جسے جو بنائے وہی ماننا. جو نبی ہے نبی ماننا, بیٹا نہ ماننا. جو نبی ہے نبی ماننا, بیٹا نہ ماننا. تو جو صحابی ہے صحابی ماننا, علی جیسا نہ ماننا. صلوات بھیجے محمد آلہ محمد. یہ عقل والی عقیدت ہے کہ نبی کو نبی ماننا, بیٹا نہ ماننا. نبی کو نبی ماننا, بیٹا نہ ماننا. عیسائی تھے احمق, وہ تھے بے عقل, انہوں نے اپنے تئیں عیسیٰ کو بڑھایا تھا. اللہ نے کہا ہم پسند نہیں کرتے. تو جسے بڑھانا پسند نہیں آتا اسے گھٹانا. صلوات بھیجے محمد آلہ محمد. توجہ فرما رہے ہیں, اسے گھٹانا کیا پسند آئے گا کہ رتبہ معصوم کا گھٹایا جائے, شان معصوم کی گھٹائی جائے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ عیسیٰ کو بیٹا کہا جائے, کہ نبی ہے نبی کہو, تو امتی کو امتی کہو, رضی اللہ کو رضی اللہ کہو, کرم اللہ وجہہ کو کرم اللہ وجہہ کہو. توجہ فرمائیے گا, جو ہے اس کو وہ کہو. اچھا امتی علی جیسا کیا ہوگا؟ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ آدم سے شیش تک, شیش سے انوش تک, انوش سے قینان تک, قینان سے مہلائل تک, مہلائل سے یارث تک, یارث سے لمک تک, لمک سے نوح تک, نوح سے حام تک, حام سے ابراہیم تک, ابراہیم سے موسیٰ تک, اور موسیٰ سے عیسیٰ تک. کسی نبی کو بھی وہ درجہ نہیں دیا جو علی کو دیا. بھائی میرے ذہن سے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو یہ درجہ نہیں دیا ہے جو میرے مولا علی کو دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے, ہر نبی کو صفتیں دی, کسی کو علم دیا, کسی کو تقویٰ دیا, کسی کو خلت دی. تو نبیوں کو کچھ دیا, سب کچھ نہیں دیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جسے علم دیا اسے ہیبت نہیں دی, جسے ہیبت دی اسے خلت نہیں دی. کیا سنائیں آپ؟ مگر میرے مولا کو کچھ نہیں دیا, سب کچھ دیا. تبھی نبی نے کہا جسے آدم کا علم, نوح کا تقویٰ, موسیٰ کی ہیبت, عیسیٰ کا زہد, ابراہیم کی خلت, یوسف کا جمال, میرا جلال دیکھنا ہو, وہ ایک علی کو دیکھ لے. فرمایا ایک علی میں سارے نبیوں کی صفتیں جمع ہیں. تو اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ یا تو جب علی بکھرتا ہے تو نبوتیں بنتی ہے. توجہ فرمائیے گا کہ جب علی بکھرتا ہے تو نبوتیں بنتی ہیں, یا جب نبوتیں سمٹتی ہے تو ایک علی. جو درجہ اللہ نے مولا علی کو دیا وہ کسی نبی کو بھی نہیں دیا. نبیوں کو نبی بنایا, محترم بنایا, مقدس بنایا, مگر علی کا جیسا نہیں بنایا. توجہ فرمائیے گا. آپ دیکھ لیجئے عیسیٰ کو اللہ نے اپنی وحدت پہ شریک نہیں کیا, لیکن
علی اس ذات کا نام ہے کہ سارے نبیوں کے نام بھی اللہ نے رکھے مگر اپنے نام پر نہ رکھے. یہ علی ہے جس کا نام اپنے نام پر، خود بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، خود بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے. توجہ فرمائیے گا. صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد. اور اپنی وحدت کا اعلان کرواتا ہے لا الہ الا اللہ کہلوا کے، اس کی شجاعت کا اعلان کرواتا ہے لا فتح الا علی کہلوا کے. توجہ فرمائیے گا. بھئی عجیب منزل ہے کہ خود بھی علی، یہ بھی علی، خود بھی ولی، یہ بھی ولی، خود بھی شہید، یہ بھی شہید. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ میرے نبی کہہ دو کہ تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. تو اپنے کو بھی نبی کا گواہ کہا، علی کو بھی نبی کا گواہ کہا، تو خود بھی علی، یہ بھی علی، خود بھی ولی، یہ بھی ولی. عیسیٰ کو وحدت پہ شریک نہیں کیا مگر وارے میرے مولا کہ نام میں بھی علی کو شریک، کام میں بھی علی کو شریک، اور ذات میں چہرہ وجہ اللہ، آنکھیں عین اللہ، ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ. میں کہوں گا پالنے والے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بیٹا کہہ دیا تو تو برہم ہو گیا. وہ خود علی کے چہرے کو اپنا چہرہ کہہ رہا ہے، علی کی آنکھوں کو اپنی آنکھیں کہہ رہا ہے. وہ کریں تو شرک ہے. توجہ فرمائیے گا. بھائی وہ عیسیٰ کو بیٹا کہہ دے تو مشرک ہو جائیں، اور تو علی کو اپنی، علی کی آنکھوں کو اپنی آنکھیں، علی کی زبان کو اپنی زبان، علی کے چہرے کو اپنا چہرہ کہہ رہا ہے. آواز آئے گی علی کا عیسیٰ سے مقابلہ نہ کرو. عیسیٰ اور ہیں، علی اور ہیں. ان کی ماں کو بیت المقدس سے ہٹایا جاتا ہے، ان کی ماں کو خانہ کعبہ میں بلایا جاتا ہے. بھائی ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں کہ علی کا مقابلہ عیسیٰ سے نہ کرو. میں سمجھا رہا ہوں کہ عیسیٰ بھی علی کا جیسا نہیں ہے. تو جب عیسیٰ علی کا جیسا نہ ہوا تو کوئی ایسا ویسا. صلوات بھیجے محمد والے ہوں. صلوات بھی مل کے بھیجے محمد والے محمد پر. ہے اور کرو یار. صلوات بھی بھیج دے محمد والے محمد پر. سماعت فرمائے. کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی. کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی. اعمال اور عقیدے کی میزان ہے علی. اعلیٰ حسب نسب کی بھی پہچان ہے. قرآن چپ ہے بولتا قرآن ہے. روزہ نماز حج کی جزا کچھ نہ پاؤ گے چھوڑا اگر علی کو جہان. صلوات بآواز بلند عنایت فرمایا. تو عزیزان گرامی آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ عقیدت عقل کے ساتھ ہو تو اللہ پسند کرتا ہے. مشرکوں کو کیوں پسند نہیں کیا؟ مشرکوں کے لیے کعبہ کیوں بین ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے بنائے ہوئوں کو بھی مانتے تھے. اللہ ہے حق، جن کو بنایا وہ تھے باطل. تو قانون یہ ہے کہ حق کو ماننا کافی نہیں ہے، باطل کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. توجہ فرمائیے گا. بھائی عقل کی عقیدت یہ کہ حق کو ماننا کافی نہیں ہے، باطل کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں جناب موسیٰ کا دور. موسیٰ گئے کوہ طور پر، 30 دن کے بجائے 40 دن ہو گئے. لوٹے تو معلومہ سامری نے بچڑا بنایا اور کچھ لوگوں نے اس بچڑے کی پرستش کی. اللہ نے حکم دیا موسیٰ جنہوں نے بچڑے کو پوجا ہے ان کو بھی سزا دو، قتل کرو، اور جنہوں نے نہیں پوجا ان کو بھی سزا دو. 2 گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جس نے پرستش کی، ایک وہ تھا جس نے پرستش نہیں کی.
تو جنہوں نے پرستش نہیں کی انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ بھئی ہمیں کیوں سزا ملے گی؟ ہم نے پوجا تو نہیں، کہ تم نے دیکھا مگر روکا بھی نہیں۔ کیا سنا ہے اولیاء گرامی؟ تم نے ٹوکا بھی نہیں۔ اس کا مطلب صرف حق پہ ہونا کافی نہیں ہے، باطل سے دور ہونا بھی ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں، صرف حق سے وابستگی کافی نہیں ہے، صرف حق سے عقیدت کافی نہیں ہے، حق کی عقیدت کے ساتھ ساتھ باطل سے دور ہونا بھی ضروری ہے۔ حق کا سچا عقیدت مند وہ کہلائے گا کہ جو باطل سے دور ہو جائے گا۔ اگر حق کو ماننا کافی ہوتا تو کلمے میں صرف اللہ ہوتا، لا الہ نہ ہوتا۔ یہ انکار کیوں ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے؟ تو بھئی جب کوئی ہے ہی نہیں تو یہ لا الہ کیوں کہیں؟ کہ کوئی ہے تو نہیں مگر کچھ جھوٹے بنا دیے گئے۔ تو قانون بنا کے جھوٹوں کا انکار پہلے کرو، حق کا اقرار بعد میں کرو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں سمجھیے گا، سمجھدار مجمع وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب حق کو ماننے کے ساتھ ساتھ باطل کا انکار بھی ضروری ہے۔ اور جو صرف حق کا اقرار کرے اور باطل سے بھی جڑا رہے، اس کی عقیدت عقل مندی کی عقیدت نہیں ہے، اس کی عقیدت ہے بے عقلی کی عقیدت۔ نتیجہ یہ ہے کہ صرف اہل بیت کو ماننا کافی نہیں ہے، صرف اہل بیت سے عقیدت کافی نہیں ہے، دشمن اہل بیت کی نفرت بھی ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، یہ اسلام میں نہیں چلتا کہ ظالم کو ہی مانو، مظلوم کو ہی مانو، اچھے کو ہی مانو، برے کو بھی مانو۔ اسلام ایسی عقیدت کو نہیں مانتا۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ حق کا اقرار باطل کے انکار کے ساتھ کرو۔ خالی حق کو نہ مانو تو خالی اہل بیت سے عقیدت کافی نہیں ہے، دشمن اہل بیت سے نفرت بھی ضروری ہے۔ کہ بے شک اہل بیت کے دشمن سے نفرت بھی ضروری ہے، لیکن جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں وہ دشمن تھے کب؟ اب آخری آدمی تو توجہ رکھیے گا۔ ہم نے کہا کیوں نہ تھے؟ کہ صاحب آپ سمجھ رہے ہیں ان کو دشمن، مولا نے کہاں سمجھا؟ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ اگر وہ دشمن ہوتے تو مولا ان کی مدد کیوں کرتے؟ دشمن ہوتے تو مولا انہیں مصیبتوں سے کیوں بچاتے؟ تو دیکھیں، مشکل سے بچانا دوستی کی دلیل نہیں ہے، مشکل کشا ہونے کی دلیل ہے۔ ارے آپ کی توجہ کہاں ہے؟ میں دلیل دوں آپ کو قرآن سے۔ جناب نوح کا بیٹا پہاڑ پہ گیا، نوح کہہ رہے ہیں آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں۔ بیٹا پہاڑ پہ ہے، جناب نوح بلا رہے ہیں۔ اچھا بیوی بھی ڈوب رہی ہے، بیٹا بھی ڈوب رہا ہے، تو بیٹے کو جناب نوح نے کئی بار بلایا، بیگم کو کئی بار بلایا۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ بیٹے کو بار بار بلایا، بیوی کو کتنی بار بلایا؟ کہ ایک بار بھی نہیں بلایا۔ کیوں؟ کہ بیٹا خود بہکا تھا، کسی کو بہکایا نہیں تھا، مگر بیوی خود نہیں بہکی تھی، دوسروں کو بھی بہکایا تھا۔ معلوم ہے جس کا گناہ اپنے آپ تک رہے اس کی گنجائش ہے، مگر جس کا گناہ وائرس بن جائے، صلوات بھیجے محمد۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک فقہ انگیز گفتگو کر رہا ہوں۔ جناب نوح اپنے بیٹے کو بار بار بلا رہے ہیں، تو کیا بیٹا حق پہ تھا؟ کیا بیٹا حق پہ تھا؟ کہ نوح کا بیٹے کو بلانا بیٹے کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نوح کے باپ ہونے کی دلیل ہے۔ ارے کس آسانی سے خدا کی قسم آپ سن رہے ہیں بھائی؟ بیٹے کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نوح کے باپ ہونے کی دلیل ہے۔ تو جیسے بیٹے کو بلانا
بیٹے کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، نوح کے باپ ہونے کی دلیل ہے۔ ویسا ہی دشمن کو بچانا علی کے دوست ہونے کی دلیل نہیں ہے، مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہونے کی دلیل ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، قرآن پڑھیے، قرآن، اور عقل کو ساتھ میں رکھیے۔ قرآن میں ایک نبی کا قصہ ہے، نام ہے جناب دانیال۔ جناب دانیال، ایک دن دانیال کو حکم ہوا کہ دانیال اٹھو اور شہر کے کونے پر جاؤ، دیکھو ایک نامناسب جگہ ایک بچہ پڑا ہے جو ایک نجس جانور کے ذریعے پل رہا ہے، اور وہ بچہ ہے ناجائز۔ دانیال کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بچے کو اٹھاؤ، اپنے گھر لے کے آؤ، اس کی پرورش فرماؤ۔ جانتے ہیں کون ہے وہ بچہ؟ تاریخ نے نام لکھا بخت نصر۔ توجہ فرمائیے گا، جناب دانیال پیغمبر کا دور، اور بخت نصر نام کا بچہ جس کی ولادت بھی نجس، جس کی غذا بھی نجس، جہاں پڑا ہے وہ بستر بھی نجس۔ توجہ رکھیے گا، اور دانیال نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ دانیال، اسے اٹھاؤ اور اس کی پرورش کرو۔ پالنے والے کیوں پلوا رہا ہے؟ کون نکلے گا یہ بخت نصر؟ مومن نکلے گا کہ نہیں نکلے گا ظالم؟ قتل کرے گا کفار کو، تو نبیوں سے پلوا کیوں رہا ہے؟ دانیال سے پرورش کیوں کروا رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا بھائی، اسی بخت نصر کے ذریعے اللہ نے کافروں سے بدلا لیا، کہا بھائی ہم اسے پرورش کروائیں گے نبی سے، اسے تخت و تاج بھی دیں گے، اسے حکومت بھی دیں گے، مگر نبی سے پرورش کروانا اس کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے قادر ہونے کی دلیل ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بخت نصر وہ ہے کہ جو ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے کفار کا کیا قتل، پالا اسے جناب دانیال نے، پرورش کی اس کی جناب دانیال نے، نکلا ظالم، حکومت دی اللہ نے، تاج و تخت دیا اللہ نے۔ دانیال کا قصہ بتا رہا ہے کہ تاج و تخت ملنا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بھائی ضروری نہیں کہ ہمیشہ مومن کو تاج و تخت دیا جائے، کبھی کبھی اللہ ظالم کو بھی تاج و تخت دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بازار گرامی، مولا علی کا مدد کرنا، مولا علی کا امداد کرنا دشمنوں سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ اللہ نے رزق فرعون کو بھی دیا ہے، اللہ نے رزق نمرود کو بھی دیا ہے، تو کیا اللہ راضی تھا فرعون سے؟ کیا اللہ راضی تھا نمرود سے؟ کبھی فرعون اور نمرود کو رزق دینا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے کی دلیل ہے۔ تو دشمنوں کی مدد کرنا علی کی دوستی کی دلیل نہیں ہے، علی کے مشکل کشا ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ توجہ رکھیے گا، اب دشمنی کی سب سے بڑی دلیل ہے عزیزوں سقیفہ۔ اور سقیفہ صرف علی کا دشمن ہونے کی دلیل نہیں ہے، خدا کا دشمن ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ خلافت عزیزوں وہ ہے، اب اتنی سی بات کو بہت غور سے سنیے گا کہ اللہ نے بہت سے حقوق، بہت سے اختیار اپنے نبیوں کو دیے۔ جناب آدم کو مسجود ہونے کا اختیار دیا، مگر خلیفہ بنانے کا حق نہیں دیا۔ جناب نوح کو سفینہ بنانے کا حق دیا، خلیفہ بنانے کا حق نہیں دیا۔ ابراہیم کو کعبہ بنانے کا حق دیا، خلیفہ بنانے کا حق نہیں دیا۔ موسیٰ کو عصے کو اژدہا بنانے کا حق دیا، خلیفہ بنانے کا حق نہیں دیا۔ نبی کو انگریزوں کو بلوانے کا حق دیا، خلیفہ بنانے کا حق نہیں دیا۔ یہ خلیفہ بنانا اللہ کا حق ہے۔ بھائی نہ جانے آپ متوجہ ہیں کہ نہیں، خلیفہ بنانا اللہ کا حق ہے، خلیفہ بننا معصوم کا حق ہے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔
بہت توجہ رکھیے گا بھائی، خلیفہ بنانا اللہ کا حق، خلیفہ بننا معصوم کا حق. بھائی میرے نوجوانوں تک بھی جملہ پہنچا، خلیفہ بنانا اللہ کا حق، خلیفہ بننا معصوم کا حق. تو سقیفہ میں سے معصوم کا حق غصب نہیں ہوا. کیا سنے حضرات گرامی؟ سقیفہ میں سے معصوم کا حق غصب نہیں ہوا، معبود کا حق بھی غصب ہوا، اللہ کا بھی حق غصب کیا. بھائی بننے والے نے علی کا حق غصب کیا، بنانے والے نے اللہ کا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ابھی کہا دیکھیں، غور کرے عزیزان گرامی، سقیفہ اللہ کی دشمنی کا بھی مرکز ہے. بننے والا علی کا دشمن، بنانے والا اللہ کا دشمن. بننے والے نے علی کا حق غصب کیا، بنانے والے نے اللہ کا حق غصب کیا. بھائی موضوع عقل ہے تو صاحبان عقل کے لیے جملہ بھی عرض کرتا ہوں کہ بننے والے نے علی کا حق غصب کیا، بنانے والے نے اللہ کا حق غصب کیا. اچھا، بنانے والے نے بنایا پہلے، بنانے والے نے بنایا پہلے، بننے والا بنا بعد میں. شاید اسی لیے قانون لعنت بنا کہ بنانے والے پر پہلے لعنت، بننے والے پر بعد. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے عزیزو، توجہ فرمائیے آپ نے. تو یہ کھلا ہوا دشمنی کا اعلان ہے. اور مولا علی حق نہیں ہے، مولا علی حق نہیں ہے، مولا علی حق نہیں ہے، معیار حق ہے. کہاں ہے آپ کے ذہن؟ علی حق کا نام نہیں ہے، علی معیار حق کا نام ہے. نبی نے کہا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اب آگے کیا کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ جدھر حق مڑے، کہا حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر علی مڑے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی؟ علی حق نہیں ہے، علی ہے معیار حق. علی حق نہیں ہے، علی ہے معیار حق. علی معیار حق ہیں. علی سے عقیدت سب کو ہے. جو سقیفہ کو مانتا ہے وہ چوتھا کہہ کے عقیدت رکھتا ہے، جو غدیر کو مانتا ہے وہ پہلا کہہ کے عقیدت رکھتا ہے، جو صوفیت کو مانتا ہے وہ سید الاولیاء کہہ کے عقیدت رکھتا ہے. حق سے عقیدت تو سب کو ہے. مولا علی سے عقیدت تو سب کو ہے، مگر سب جنت نہیں جائیں گے، ایک فرقہ جائے گا. مجھے بتائیے یہ ایک کیوں جائے گا؟ خالی حق کو ماننا کافی نہیں ہے، باطل کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. بھائی صلوات پڑھنا حق سے عقیدت کی دلیل ہے، لعنت کرنا باطل سے دوری ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے. دیکھیں شیعت غالب کل غالب حضرت علی بن ابو طالب بعد برات صلوات. عزیزان گرامی، حق کی عقیدت تب تک کام نہیں آتی ہے
جب تک باطل سے بیزاری نہ ہو، جب تک باطل سے دوری نہ ہو. دیکھیں میں مجبور ہوں، میں سیاسی شیعت بتا نہیں سکتا، حقیقی شیعت بتاتا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. دیکھیں پولیٹیکل شیعت اور ہے، اوریجنل شیعت اور ہے. مجھے میرے ماں باپ نے الیکشن کی تقریریں نہیں سکھائی ہیں، حق اہل بیت پہ بولنا سکھایا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. یہ ہے حقیقی شیعت کہ حق کی عقیدت تب تک کافی نہیں ہے، حق سے محبت تب تک کافی نہیں ہے جب تک باطل سے دوری نہ ہو. صلوات دلیل ہے حق پہ سے وابستگی کی، لعنت دلیل ہے باطل سے دوری کی. اسی لیے قرآن میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 آیہ صلوات ہے، آیت نمبر 57 آیہ لعنت ہے. اب عقل کیا کہتی ہے کہ جب قرآن میں دونوں الگ الگ نہیں تو بھی ایمان میں الگ الگ کیوں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزو صلوات، صلوات اور لعنت، صلوات اور لعنت. صلوات دلیل حق سے جڑنے کی، لعنت دلیل باطل سے رشتہ توڑنے کی. اور یہ دونوں پیرالل ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں. اور یہ وہ دو عمل ہیں کہ اللہ نماز پڑھواتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے. حج کا حکم دیتا ہے، حج کرتا نہیں ہے. لیکن ادھر صلوات کی منزل آئی، وہ بھی صلوات بھیجتا ہے. ادھر لعنت کی منزل آئی، وہ بھی لعنت کرتا ہے. تو بھائی کسی عمل میں لا شریک شریک نہیں ہے. کیا سنایا بھائی؟ کسی عمل میں لا شریک شریک نہیں ہے. صلوات اور لعنت پہ شریک ہے. وہ صلوات بھی بھیجتا ہے، وہ لعنت بھی کرتا ہے. تو صلوات اور لعنت علی والا ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ والا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، عقیدت عقل کے ساتھ ہو. وہ عقل یہی کہتی ہے کہ اہل بیت کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک دشمن اہل بیت سے دور نہ ہو جائے. اہل بیت کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک دشمنی اہل بیت رکھنے والے سے بیزاری نہ کی جائے. لوگ کہتے صاحب ایسی تقریر کیجئے کہ لوگوں کو کچھ میسج ملے، لوگ جناب حر کی سیرت پر چلیں. تو آئیے چلیے سیرت پر. جناب حر نے پہلے کیا کیا ہے؟ حق سے جڑے ہیں کہ باطل سے رشتہ توڑا ہے؟ کیا سنا ہے آپ بھائی؟ سیرت حر یہ ہے کہ پہلے یزیدیت کو چھوڑا، پھر دامن حسین سے رشتہ جوڑا. یہ چھوڑنا ہی تبرہ ہے، یہ جوڑنا ہی تولا ہے. پہلے رشتہ توڑا ہے باطل سے. ایسا نہیں ہے کہ جناب شیخ کے نقش قدم یوں بھی ہیں اور یوں بھی. حامی بھی نہ تھے، منکر غالب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے. منافق اسی کو تو کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ اصل شیعت ہے، اصل شیعت ہے. جناب حر ایسا شیعہ کہ حضرت کہیں جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہ ملے. حر کی شیعت باطل سے بیزاری اور حق سے عقیدت کا نام ہے. خالی عقیدت نہیں، میں عرض کر چکا ہوں عقیدت تو پہلے بھی تھی. جب لجام فرس پر ہاتھ ڈالا وہ امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو عقیدت تھی. چیلنج کر رہا ہوں، تھی عقیدت. کہا کوئی اور کہتا تو میں پلٹ کے یہی کہتا، مگر آپ کی ماں بنت رسول ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عقیدت تھی، لیکن اب یہ عقیدت ابھی تک عقیدت رہی. حر رہا، علیہ السلام نہ بنا. علیہ السلام تب بنا جب باطل کو چھوڑا.
جب یزیدیت سے رشتہ توڑا اور دامن حق میں آیا تو اب ہور نہ رہ گیا، علیہ السلام ہو گیا. اور یہ ہمارے علیہ السلام نہیں ہے، یہ علیہ السلام کے علیہ السلام ہے. یہ شہدائے کربلا ہمارے علیہ السلام نہیں ہے کہ ہمارے سلام سے علیہ السلام ہے، یہ معصوم کے سلام سے علیہ السلام ہے. کیا سنا آپ نے؟ ہمارے سلام نے انہیں علیہ السلام نہیں بنایا ہے، معصوم کے سلام نے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ، یہ معصوم کا سلام ہے، یہ معصومین کے سلام ہے. بس عزیزوں، شیعت حق سے وابستگی اور باطل سے دوری کا نام. اصل شیعہ وہی ہوتا ہے جو صرف حق سے محبت کا اظہار نہ کرے، باطل سے نفرت کا مظاہرہ بھی کرے. جناب زہیر قین پہلے وابستہ تھے باطل سے، پڑھ لیجئے کتابیں. جناب زہیر قین پہلے وابستہ تھے باطل سے. ادھر خیمہ لگا جناب زہیر قین کا، تھوڑی دور پہ امام کا خیمہ. ایک مرتبہ زہیر قین کھانا کھا رہے تھے، دیکھا کہ غلام کسی کی تعظیم میں جھک رہے ہیں. پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہ کوئی ایسا نوجوان آ رہا ہے جس کی رفتار رسول کی رفتار کی جیسی ہے، جس کا چہرہ نبی کے چہرے کا جیسا. اب جو جناب زہیر قین نے دیکھا تو جناب علی اکبر اپنی جگہ سے اٹھ گئے. کہا فرزند رسول آپ، فرزند سبت پیغمبر آپ، کہاں میرے بابا نے تجھے یاد کیا. پہنچے خیمے میں، کچھ بات ہوئی. اب زہیر نے باطل سے رشتہ توڑا. یہی وجہ ہے، آپ واقعہ کربلا پڑھیے. جب جناب زہیر قین میدان میں پہنچے ہیں، جب جناب زہیر قین کو یزیدیوں نے دیکھا ہے تو ادھر سے ایک جملہ کہا گیا کہ تم تو فلاں کے چاہنے والے تھے. تو جناب زہیر قین کا رجس کتابوں میں موجود ہے. فرمایا یہ نہ کہو میں فلاں کا چاہنے والا تھا، یہ کہو میں پہلے شیطان کا چاہنے والا تھا، اب رحمان کا چاہنے والا. یہ فقرہ کتابوں کا فقرہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ میں فلاں کا چاہنے والا تھا، یہ کہو کہ پہلے میں شیطان کا چاہنے والا تھا، اب میں رحمان کا چاہنے والا ہوں. دیکھیں، حق سے عقیدت بھی ہے، باطل سے بیزاری بھی ہے. شیعت اسی کا نام ہے، شیعت اسی کا نام ہے کہ حق سے عقیدت سے پہلے باطل سے بیزار ہو جائے. اس لیے کہ باطل سے بیزاری سبب طہارت بنتی ہے اور حق سے وابستگی کے لیے طہارت واجب ہوتی ہے. کیا سنا آپ نے؟ باطل سے بیزاری طہارت کا سبب بنتی ہے اور اہل بیت سے وابستگی کے لیے طہارت شرط ہوا کرتی ہے کہ کوئی نجس ان سے وابستہ نہیں ہو سکتا. طہارت کے لیے ضروری ہے کہ باطل سے بیزار ہو جائے. اللہ اکبر! اور کیسا بیزار ہوئے زہیر کہ یہ وہ ہیں کہ سعید و زہیر دو نام ایک ساتھ آتے ہیں کہ نماز کا وقت اور ادھر سے کچھ نازیبا کلمات کہے گئے اور حبیب ابن مظاہر نے تلوار نکالی کہ فرزند رسول اب آپ کے جد کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں گا. اور پھر جناب سعید و زہیر حضرت کے سامنے سپر بن گئے. اللہ اکبر! اور پھر جب تیروں سے چھلنی ہو کے گرے تو کتابوں میں ملتا ہے، دیکھیں یہ ہے شیعت اور یہ ہے آل محمد کی محبت کی معراج کہ جناب ہلال ابن نافع آئے اور انہوں نے جناب سعید کے پاس کہا کہ کچھ وصیت کرتے ہو سعید؟ تو سعید نے کہا ہاں ایک وصیت ہے. کہا کیا وصیت ہے؟ کہ میرے حسین کا خیال رکھنا. اللہ! کہ ہم آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم آپ امیجن نہیں کر سکتے. بھائی حضرت نے یوں ہی تھوڑی کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو نہیں ملے. سعید کوئی وصیت ہے؟ کہاں وصیت ہے؟ میرے حسین کا خیال رکھنا. جب سعید کو اتنا خیال ہے تو پھر حسین کو کتنا خیال ہے سعید ہوگا. قریب آئے، سر اپنے زانوں پر رکھا اور کہا کہ سعید مرحبا. اب دیکھیے ایسا عمل کیا ہے سعید نے کہ امام کی نماز کی سپر کا نام ہے سعید.
امام کی نماز کی سپر کا نام ہے سعید. ایسا عمل. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی کہ آقا آپ مجھ سے راضی ہوئے. ایک پیغام دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو صرف عمل کو کافی سمجھتے ہیں کہ صرف عمل پر غرور نہ کرنا, رضا امام کے منتظر رہنا. کہ آپ راضی ہوئے؟ کہا ہم راضی, ہمارا خدا راضی. سعید جاؤ, ہمارا نانا منتظر ہے. ایک مرتبہ سعید نے آنکھیں بند کی, پھر آنکھیں کھولیں. کہا کیا بات ہے سعید؟ کہا آقا کوئی میرا سر دبا رہا ہے. کہا سعید مبارک کو ہمارا نانا آ گیا ہے. کہا آقا کوئی میرا داہنا بازو دبا رہا ہے. کہا سعید ہمارا بابا علی مرتضیٰ آ گیا. کہا آقا کوئی دامن کی ہوا دے رہا ہے. کہا سعید ہمارا بھیا حسن مجتبیٰ آ گیا. ایک مرتبہ سعید نے کوہنیاں ٹکائیں. کہا آقا کوئی برقع پوش بی بی آ رہی ہیں. آواز دے سعید اٹھ کے کھڑا ہو جا, ہماری اماں فاطمہ آ رہی ہے. ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بس 2 منٹ مجلس تمام. ہماری اماں فاطمہ زہرا آ گئی. عجب نہیں کہ کہو اماں سعید کے جنازے پہ آ گئی. اماں اس وقت بھی آنا جب عباس کے بازو کر چکے ہو, جب اکبر کا سینہ جھک چکا ہو, جب علی اصغر میرے ہاتھوں پر منقلب ہو چکا ہو, جب چاروں طرف سے نیزے و پتھر چل رہے ہو. اور پھر جناب زہیر کے لاشے پر پہنچے. مجلس تمام ہے. جناب زہیر جب امام حسین سے وابستہ ہوئے تو اپنی زوجہ سے ایک وصیت کی تھی. وہ کہا تھا کہ سن, یہ کفن رکھ لے, اور جب شہادت حسین کی خبر آئے تو یہ کفن کربلا بھجوا دینا. میں بھی اپنے آقا پر اپنی جان نثار کروں گا. مجھے یقین ہے کہ نبی کے نواسے کو مارا جائے گا, لیکن کوئی نہ کوئی کفن پہنا دے گا. مگر مجھے کون کفن دے گا؟ تو غلام کو بھیج کے یہ کفن مجھے پہنا دینا. عزیزو مجلس تمام, 10 محرم کو سیدہ کا بھرا کر اجڑا. حسین کے گلے پر کن خنجر چلا. کوئی امامہ لے گیا, کوئی کرتا لے گیا, کوئی لاشے پر گھوڑے دوڑا رہا ہے, کوئی ایک انگوٹھی کی وجہ سے انگلی کاٹ رہا ہے. اللہ اکبر. جب خبر شہادت کوفے پہنچی تو زہیر کی زوجہ نے کفن اٹھایا, غلام کو بلایا, غلام کو کفن دیا. کہا جا یہ کفن میرے شوہر کو پہنا دینا. غلام کفن لے کے گیا, واپس آیا, کفن نکالا, زہیر کی زوجہ کے سامنے ڈالا. کہے بھائی کفن واپس کیوں لے آیا؟ کیا کربلا نہیں جا پایا؟ کہ گیا تھا بی بی. کہ لاشا نہیں ملا؟ کہ ملا تھا بی بی. کہ تو کفن کیوں نہیں پہنایا؟ کہ بی بی میرا کلیجہ پھٹ گیا. کفن ایک, لاشے 72 پڑے. کئی حسین کا لاشا, کئی علی اکبر کا لاشا, کئی اونو محمد کے لاشے, کئی ہم شکلے.